تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب موسم باللہ نے زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر موسم سے کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیور کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جانبازی اور دلیری سے میری فوج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے موسم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑے کی ٹانپوں تلے رون ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفا ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اس سے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ دنیا کٹھی کرنے کو، مال و متاع جمع کرنے کو کامیابی سمجھنے والوں سن لو۔ اگر پرسکون محلات، عالی شان باغات، زرق برق لباس، ریشم و کم خواب سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بڑی تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی جھنکار ہمیں بچا سکتی تو تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج بغداد کو رونقتی ہوئی موسم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے، جواہرات، لذیذ کھانے نہیں۔ اگر ہم ذرا سی بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوتا۔ اندازہ کرو، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے تو تب یہاں تان سین جیسے گویے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برصغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تنِ آسانی، عیش کوشی اور عیش پسندی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوئی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بڑی ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خوار شاعروں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ عذر قبول نہیں کرتی۔